بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجیے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، یقیناً آپ کے لیے یہ ایپیسوڈ بہت ہی دلچسپ ثابت ہونے والا ہے۔ کبیر دادا ماڈلنگ کی دنیا کی معروف و مشہور ماڈل نکی اس کی رات کو خرید چکا تھا۔ ایک رات کی اس کو پیمنٹ کر چکا تھا۔ آج رات نکی نے کبیر دادا کے ساتھ کبیر دادا کی کوٹھی پر گزارنی تھی۔ تو کیا تناوش کو اس سے پہلے کبیر دادا آگاہ کر رہا تھا؟ آیا تناوش کا ری ایکشن کیا ہوگا اور بیچاری نکی کا اس رات کیا بنے گا؟ یہ سب تو آپ کو ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کوٹھی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظریں بے اختیار اندرونی دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ وہ گاڑیوں کی آواز سنتے ہی بھاگ کر وہاں آ جایا کرتی تھی، مگر اسے مایوسی ہوئی۔ وہ شاید خفا ہو گئی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ وہیں گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو تیز تیز ہارن بجانے کا کہے جب تک کہ وہ باہر نہیں آ جاتی، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ کار سے نکلتے ہی اس کے کانوں میں شام کی آذان گونجنے لگی۔ وہ خود تو جانے کتنے عرصے سے نماز کی لذت سے محروم تھا، لیکن تناوش کے نماز پڑھنے کے بارے اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ رات ماسی کی زبانی اس نے تناوش کے پکا نمازی ہونے کا ذکر سنا تھا۔ شاید وضو کر رہی ہوگی یا مصلی پر چڑھی ہوگی، جانے وہ کیوں خود کو تسلیاں دے رہا تھا۔ عجیب متضاد کیفیات میں گر گیا تھا۔ ایک طرف اس سے جان چھڑانے اور دور جانے کی تگ و دو میں تھا، اور دوسری جانب اس کی خفگی اور ناراضگی سے پریشان ڈرائنگ روم عبور کر کے وہ خوابگاہ کے دروازے پر رکا اور پھر دروازہ دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ مشکل سے مشکل صورتحال میں موت کے منہ میں ہاتھ ڈال کر بھی کبھی اس کے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت جانے کیوں اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ کیسا میٹھا خوف تھا، یہ کیسی لذت بری کھسک تھی، یہ کیسا انوکھا احساس تھا۔ اس کی عقل و شعور سے بالاتر، اس کی سمجھ بوجھ سے پرے، اس کے خیالات سے دور۔ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی اس کی متلاشی نظروں کو وہ نرم و ملائم اور نازک وجود بیڈ پر پڑا نظر آیا۔ کبیر دادا کے تکیے پر سر دھرے وہ اوندے منہ لیٹی بے خبر سو رہی تھی۔ ایک رخسار تکیے پر ٹیکے، دوسرا سرخ گلابی کی کلی سے مشابہ رخسار چھت میں جڑے انرجی سیورز کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ وہ یقیناً روتے ہوئے لیٹی تھی، تبھی تو آنکھ سے ہلکی سیاہی میل لکیر ناک کی جڑ تک پھیلی نظر آ رہی تھی۔ جینز کی تنگ پتلون اور پھولدار گلابی قمیض اس کے جاذب نظر خط و خال کو اور زیادہ اجاگر کر رہی تھی۔ سیاہ زلفیں پشت پر یوں بکھری تھی جیسے آسمان پر کالی گٹائیں چھائی ہوں۔ بڑی مشکل سے اس کے سراپے سے نگاہیں چرا کر اس نے خوابگاہ میں نظریں دوڑائی۔ کھڑکی کے پردے اب تک ہٹے ہوئے تھے۔ صوفے کے سامنے پڑی شیشے کی میز پر پکوڑوں کی بڑی پلیٹ اور ساتھ چٹنی کی کٹوری رکھی تھی۔ پلیٹ میں ایک آدھا کھایا ہوا پکوڑا بھی موجود تھا۔ کبیر دادا نے بے اختیار وہ آدھا کھایا ہوا پکوڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ وہ ٹھنڈا ٹھار پکوڑا بھی اسے دکان کے گرم پکوڑوں سے بہت زیادہ لذیذ اور مزیدار لگ رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پردے برابر کرنے لگا۔ بارش رک چکی تھی، مگر آسمان ابھی تک بادلوں سے ڈھکا نظر آ رہا تھا۔ پردے برابر کر کے وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ نہ معلوم وہ کس وقت جاگتی، اچانک ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے دماغ میں ابھرا۔ اسے نماز کے لیے بھی تو جگایا جا سکتا ہے۔
وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ہاتھ ریشمی زلفوں کی طرف بڑھا، مگر اتصال سے پہلے ہی اس نے ہاتھ کا رخ تبدیل کر کے اس کی کونی کو پکڑ کر کے ہلایا۔ وہ فوراً جاگ گئی تھی۔ آپ آگے اٹھتے ہوئے اس نے توبہ شکن انگڑائی لی۔ اس کی آواز میں خفگی یا ناراضگی کا کوئی اثر موجود نہیں تھا۔ شام کی اذان ہو چکی ہے۔ اسی اذان کے بارے مطلع کر کے وہ صوفے پر چڑھ جا بیٹھا۔ اچھا، اس کی سستی بھری حرکت ایک دم صورت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے غسل خانے سے باہر نکل آ رہی تھی۔ کالج کے لباس کی آستینیں نیچے کھسکاتے ہوئے وہ گوری کونیوں کو ڈھکتے ہوئے خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گورتا رہا۔ وہ بھی دروازے سے نکلنے تک کبیر دادا کو شوخی بھری مسکراہٹ سے نوازتی رہی۔ اس کی واپسی تک وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ اس کے دماغ میں نگی کی آمد کے بعد تناوش کے رد عمل کی سوچیں سرگرداں تھی۔ وہ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ تناوش کا رویہ کیا ہونا تھا۔ کیا وہ گھر چلی جائے گی؟ بظاہر اس کا اور پاشا کا مطمع نظر پورا کرنے والی اس سوچ نے جانے کیوں اس کے دل کو اضطراب سے بھر دیا تھا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، بہتر ہوگا کہ چلی جائے۔ میں پاشا کو کہہ دوں گا کہ اسے حفاظت سے کسی خفیہ مقام پر منتقل کر دے، پاکستان کے کسی بھی دوسرے شہر میں ایک اچھا گھر اسے اخلاق حسین، نوشاد افریدی جیسے کمینوں سے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ وہاں پر وہ کسی بھی شریف اور محبت کرنے والے مرد سے شادی کر کے اپنی بقیہ زندگی پرسکون انداز میں گزار سکتی تھی۔ پتہ نہیں محبت کے دعوے دار کبھی مجھے یاد بھی کریں گے یا نہیں۔ جان چھوٹی 100 لاکھوں پائے جیسی کہاوت کے مصداق شکرانے کے نوافل ہی ادا کرتی رہے گی۔ اس طرح سوچ نے اس کے منہ میں کرواہٹ گھول دی تھی۔ نہیں، وہ ایسی نہیں ہے۔ دل کے کسی کونے سے ایک خفیف آواز برآمد ہوئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے نہ آ سکنے پر وہ بچوں کی طرح روتے روتے سو گئی تھی، تو ہمیشہ کے لیے دور جا کر کیوں نہیں یاد کرے گی؟ کچھ بھی ہے، اس کا دور جانا میرے لیے بھی فائدہ مند ہے اور اس کے لیے بھی بہتر۔ یقیناً میری زندگی میں اس کی گنجائش نہیں نکلتی۔ اس نے حتمی فیصلہ کیا۔ اسی وقت دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ نماز کے انداز میں چہرے اور سر کو ڈھانپنے والے دوپٹے سے بس چاند سا مکڑا دمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ گہرے سے ابال اور سرائی دار گردن چھپ گئے تھے۔ یہ پکوڑے اور چٹنی بھی آپ کو بد دعائیں دے رہے ہوں گے۔ خفگی اور ناراضگی بھرے الفاظ شوخی اور شرارت بھرے لہجے میں ادا کر کے وہ اس کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ بد دعا دینے کے علاوہ تو تم کر ہی کیا سکتی ہو؟ کبیر دادا نے منہ بنایا۔ اللہ نہ کرے، وہ اتنی صورت سے بولی تھی کہ کبیر دادا حیران رہ گیا تھا۔ میں آپ کو بد دعا دوں گی، ایسا سوچنے سے پہلے مر نہ جاؤں؟ اس کے لہجے میں شامل خلوص کو تعارف کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کبیر دادا کے شانے پر سر ٹیک دیا تھا۔ تم ذرا کھڑے ہو کر میری بات سنو۔ کبیر دادا نے نگی کی آمد کے لیے میدان ہموار کرنا چاہا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ متوحش ہو کر اس سے دور ہٹی اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ کیا بات ہے؟ وہ اکلائی۔ کھڑی ہو جاؤ تاکہ تمہیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ کبیر دادا کا بیگانہ اور سرد لہجہ برقرار تھا۔ جی، وہ سعادت مندی سے سر جھکا کر کسی چھوٹی بچی کی طرح اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ کالج کے کپڑوں میں وہ یوں بھی اپنی عمر سے چند سال چھوٹی دکھائی دے رہی تھی۔ بار بار سمجھانے کے باوجود تمہیں میری بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آخر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میرے نرم رویے اور نظر انداز کرنے کی عادت کا تم غلط مطلب لے رہی ہو؟ تمہیں میرے مقام، شخصیت اور کردار کا بھی کوئی احساس ہے یا مجھے اسکول کا لڑکا سمجھ رکھا ہے؟ رومانس بھرے پیغامات، بار بار گھنٹیاں کرنا، پکوڑے، بارش اور دوسری بکواسات
یہ سب کیا ہے؟ اور میرا نام تم کسی خوشی میں لے رہی تھی؟ دنیا مجھے کبیر دادا اور کبیر علی خان صاحب کہہ کر مخاطب کرتی ہے۔ تم یوں کبیر کہہ رہی تھی جیسے میں تمہارا ملازم ہوں۔ کیا لگتا ہے کہ تم دنیا میں اکیلی خوبصورت ہو اور تم جیسی میری زندگی میں اس سے پہلے کوئی نہیں آئی؟ تم جنت کی حور ہو یا کوہ کاف کی ابصرا ہو؟ روایات اور بونڈے چونچلے مجھے کوفت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ خبردار، جو آئندہ مجھے اس قسم کا کوئی پیغام بھیجا یا رومانس وغیرہ کا بھوت خود پر سوار کیا، اگر جہاں رہنا ہے تو اسی طرح رہنا ہوگا جس کا وعدہ کر کے تم جہاں آئی تھی۔ یاد ہے تم نے بڑے عزم سے کہا تھا کہ ایک رکھیل کی طرح رہوں گی۔ بس نکاح پڑھا لو۔ اب نکاح پڑھا لیا ہے تو پر پروزے نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ طلاق کا لفظ منہ سے نکالنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے، اور نہ میں کوئی مولوی یا تبلیغی جماعت کا نمائندہ ہوں کہ گناہ ثواب کے ڈر کو خود پر مسلط رکھوں۔ آخری بار تنبیہ کر رہا ہوں، دوبارہ شکایت کا موقع نہ دینا۔ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کھا پی رہا ہوں، کس سے واسطہ رکھ رہا ہوں، اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ جس دن جہاں تنگ آ جاؤ بتا دینا، واپس گھر بھیج دوں گا۔ کبیر دادا کے منہ میں جو آیا وہ کہتا چلا گیا۔ تلخ الفاظ اور سخت جملے سن کر بھی اسے توہین کا احساس نہیں ہوا تھا۔ کبیر دادا کا تلخ لہجہ اسے سراسر مصنوعی لگ رہا تھا، یوں جیسے وہ بے بس ہو گیا ہو، یا شاید یہ اس کی خوش فہمی تھی۔ کبیر دادا کی یہ بات ختم ہوتے ہی اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ اس کی روشن آنکھوں میں شرارت اور شوخی جھلکی اور وہ پوچھنے لگی، جواب دینے کے لیے بیٹھنے کی اجازت ہے یا یہ حالت برقرار رکھوں؟ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اسے کبیر دادا کی تلخ باتیں ذرا بھی بری لگی ہیں۔ گہرا سانس لیتے ہوئے کبیر دادا نے بے ساختہ آنے والی ہنسی کو قابو کیا اور کہا، بیٹھ جاؤ۔ اپنی مخصوص انداز میں اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہوئے وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، کھانا لاؤں؟ تم میری باتوں کا جواب دینے والی تھی۔ جواب تو ہے میرے پاس، مگر پھر آپ کہیں گے بدتمیزی کر رہی ہوں۔ تمیزداری کے ناٹک کو چھوڑو، مجھے جواب چاہیے۔ نکاح پڑھانے کے بعد مجھے بیوی کے حقوق حاصل ہو گئے ہیں، اور جہاں تک کچھ مانگنے کا تعلق ہے تو بتائیں کیا مانگا ہے؟ پہلی ملاقات پر کہا تھا آپ کی بے لوث خدمت کروں گی، میری سوچیں آپ سے شروع ہو کر آپ ہی پر ختم ہوں گی، وفادار بن کر رہوں گی، مخلص اور ہمیشہ خیال کرنے والی، اور یہی میں کر رہی ہوں۔ باقی پیغامات یہ سوچ کر بھیجے تھے کہ صبح سے تھکے ماندے جانے کہاں کہاں پھر رہے ہوں گے۔ چلو گھر آ کر اس خوبصورت موسم سے تھوڑا سا لطف اندوز ہو جائیں گے۔ بارش میں پکوڑے اچھے لگتے ہیں، وہ کھا لیں گے، مگر نیکی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں، اور نام اس لیے لے لیا تھا کہ اچھا لگتا ہے آپ کا نام لینا۔ میرے دل کی دھڑکنیں ہر وقت کبیر الپتی رہتی ہیں۔ اگر 2-3 بار پیغام میں لکھ دیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ نہیں لکھوں گی آئندہ۔ اس کی باتوں سے ذرا سا بھی نہیں لگتا تھا کہ کبیر دادا کی لیکچر نے اس پر کوئی اثر ڈالا ہے، یا وہ ان باتوں پر عمل کا کوئی ارادہ رکھتی ہے۔ پھر وہی بکواس کبیر دادا کو سچ مچ تب چڑھنے لگی تھی۔ کوئی بکواس نہیں کر رہی، آپ یوں ہی الزام در رہے ہیں مجھ غریب پر، ناز برے لہجے میں کہتے ہوئے وہ قلین پر بیٹھ کر اس کے جوتے کھولنے لگی۔ جوتے اتار کر ایک جانب رکھتے ہوئے وہ حسب عادت اس کے گھٹنوں پر تھوڑی ٹیک کر بیٹھ گئی۔ الزام نہیں در رہا، لو خود پڑھ لو اپنے پیغام، کیا کیا بکواس لکھتی رہی ہو۔ کبیر دادا نے موبائل فون اس کی طرف بڑھایا۔ ہائے اللہ جی، اتنے پیارے لگے ہیں میرے پیغامات کہ بار بار پڑھنے کی خاطر انہیں مٹایا ہی نہیں۔ موبائل فون پکڑے بغیر اس کا نکرائی کہکا بلند ہوا۔ کبیر دادا کو لگا وہ سچ کہہ رہی ہے۔ وہ حقیقت میں 3-4 دفعہ سے زیادہ ان پیغامات کو پڑھ چکا تھا، اور ہر بار وہ پہلے سے زیادہ اچھے لگے تھے۔ جادو برے کہکا اور آنکھوں سے پھوٹتی شرارت نے
کبیر دادا کو لاجواب کر دیا تھا۔ اس کی قوت گواہی گویا سلب ہو چکی تھی۔ کوئی بھی منظر اتنا خوشنما اور پیارا نہیں ہو سکتا جیسا اس وقت تناوش کا اپنی نظروں کے سامنے بیٹھا ہونا محسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر اس مشکل گھڑی سے اسے انٹرکام کی گھنٹی نے نکالا۔ ریسیور اٹھاتے ہی اس نے کہا بولو۔ چوکیدار نے کہا دادا مس نگی آپ سے ملنے آئی ہے۔ ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے، اب دیکھیں گے اب مس نگی تو آ چکی ہے، اب کبیر دادا مس نگی کے ساتھ رات بٹائے گا کیونکہ اس کو اپنی رات گزاری کے لیے وہ بک کر چکا ہے۔ کیا ہوگا جب مس نگی اندر انٹر ہوگی اور پہلے جو چل رہا تھا تناوش کے اوپر کیا اثر ہوگا اور کبیر دادا کیسے اس کو مینج کرے گا، یہ تو آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی دیکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز کمنٹس باکس کے اندر اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں، کمنٹس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور اب ہمیں اجازت دیجئے نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔ جزاکم اللہ خیر۔